إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وزوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی تعریف و توصیف حمد و ثنا بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبا تابعین اور بر وقت جو امت کے پیشوا، رہبر، رہنما اور اگوا ہے۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں ماہ رمضان کی روزوں کی فضیلت اور اس کی اہمیت، اس کا مقصد کیا ہے، بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
روزہ اپنے فضائل کی روشنی میں جب تک ہمیں کسی کام کے بارے میں یا کسی عمل کے بارے میں یہ نہ پتہ ہو کہ بھائی اس کام کرنے سے یا اس کو سر انجام دینے سے ہمارا فائدہ کیا ہوگا، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اللہ کی نظر میں اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، جب تک یہ پتہ نہ ہو تو آدمی کو اتنی دلچسپی نہیں ہوتی ہے جتنا جان لینے کے بعد ہوتی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ماہ مبارک ہے، جو مہمان کی حیثیت سے ہمارے پاس ہے، چل رہا ہے، اس مہینے کی روزے کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس کی فضیلت کو جاننے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر اور کائنات کے رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کیا فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کے مقصد کو یہ بیان کیا ہے کہ اس سے انسان متقی ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے، اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑ لیتا ہے۔ یہ تو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر بیان کیا ہے۔ احادیث کے اندر کائنات کے رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بیان کیا ہے جو کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے اور بہت مشہور روایت ہے۔ روزہ رکھنے سے ہمارے اور آپ کے جو سابقہ گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو شخص، جو آدمی ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، یاد رکھیے دونوں چیزیں، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے اللہ کے رضا کے خاطر روزے کو بوجھ سمجھتے ہوئے نہیں، اللہ کے رضا کے خاطر خوشی و خوشی سے راضی ہو کر جو شخص اس مہینے کے روزے کو رکھے گا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ گناہوں کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ روزہ رکھ لو اس ایک مہینے کی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے سابقہ گناہوں کو مٹا دے گا۔ روزہ کی ایک اور فضیلت اللہ کے نبی نے بیان کی ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، روزہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الصیام جنہ من النار، روزہ جہنم سے بچنے کا اسلحہ ہے، ہتھیار ہے، اور اسی طریقے پر روزہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس روایت کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنم سے بچنے کا ہتھیار ہے۔ گویا کہ کوئی آدمی اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنی حفاظت کر رہا ہے جہنم سے بچنے کا،
اور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کامیابی اسی میں ہے، کامرانی اسی میں ہے. کامیاب انسان وہی ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر جس کا داخلہ ہو جائے. حقیقت میں دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر کامیاب ہے. اور دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے. روزہ کی ایک فضیلت کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیان کیا ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وجارہ. بڑی زبردست روایت ہے. روزہ آدمی کو فتنے سے بچاتا ہے، مشکلات سے بچاتا ہے. مشکلات سے کوئی فتنہ آنے والا ہو، کوئی آزمائش ہو تو روزہ اس آدمی کو اس فتنے سے بچا لیتا ہے. اور آدمی کے لیے فتنہ کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بیان فرمایا ہے. فی اہلہ، اس کے اپنے اہل و عیال سب سے پہلے ذکر کیا. اس کے اپنے بال بچے آدمی کے لیے کبھی کبھار فتنہ بن جاتے ہیں، اس کے اپنے ہی بال بچے فتنہ بن جاتے ہیں. ومالہ، اور مال و دولت تو فتنہ ہے ہی. ہاں، مال و دولت بھی انسان کے لیے فتنے بن جاتے ہیں. اس کے بعد میں کہا وجارہ، اور اس کے پاس پڑوسی اس کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو اپنے اہل و عیال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے، اپنے مال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے اور اپنے پڑوسیوں کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمایا تکفرہ الصلاۃ، اللہ اکبر، والصوم والصدقہ. نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات، تین فتنے اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہے. اس کے اہل و عیال، اس کے مال اور اس کے پڑوسی، تین عبادت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. نماز، صوم یعنی روزہ اور صدقہ و خیرات. اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، نمازی ہے، اور اسی طریقے پر روزہ رکھ رہا ہے اور اسی طریقے پر وہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے، روزے کی برکت سے، صدقہ و خیرات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے اپنے اہل و عیال کے فتنے سے بچا لے گا، اس کے مال کے فتنے سے بچا لے گا اور اس کے پاس پڑوس میں جو رہنے والے اس کے پڑوسی ہیں ان کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالی بچا لے گا. کتنی عظیم بات بیان کی ہے اس حدیث کے اندر، جہاں پر اللہ کے نبی نے جو ہے نماز کا ذکر کیا اور صدقہ و خیرات کا ذکر کیا، وہیں پر اللہ کے نبی نے روزے کا ذکر کیا ہے. یہ روزے کی شان ہے، یہ روزے کی فضیلت ہے. روزے کی ایک فضیلت اور بیان کیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. روزے داروں کے لیے دو عظیم خوشخبریاں ہیں، بڑی خوشخبریاں ہیں. ایک دنیا کے اندر روزہ دار خوش ہوتا ہے اور ایک آخرت کے اندر روزہ دار خوش ہوگا. آدمی ہمیشہ دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا کے اندر بھی بھلائی چاہیے اور آخرت کے اندر بھی اچھائی چاہیے. ہاں، روزے دار دنیا کے اندر بھی خوش ہوگا اور آخرت کے اندر بھی خوش ہوگا. للصائم فرحتان، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ روزے داروں کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو خوشی کے مواقع ہیں. یفرحہما، جن میں وہ خوش ہوتا ہے، اذا افطر فرحا، جب روزے دار روزہ کھولتا ہے تو اس کا مزاج بدل جاتا ہے. اللہ اکبر، خوش ہو جاتا ہے، تازگی اس کے اوپر چھا جاتی ہے، خوش ہو جاتا. اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک روزہ میں نے یہ مکمل کر لیا. اللہ شکر ہے، اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ میں نے اس روزے کو تیرا حکم سمجھ کے، تیرا اٹل فیصلہ سمجھ کے، فریضہ سمجھ کے میں نے ایک روزہ مکمل کر لیا. اس کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا. چھوٹے چھوٹے بچے جب روزہ کھولتے ہیں تو ان کے بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے. اللہ اکبر. اور ایک وقت وہ ہوگا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا کل قیامت کے دن، اللہ کے سامنے پیش
ہوگا. اللہ اکبر. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جب کل قیامت کی بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کے اجر و ثواب کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے گا. ہائے ہائے کیا بات ہے. دنیا کے اندر جب روزہ کھولے گا تو خوشی ہوگی, اور آخرت کے اندر مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو روزے کے اجر و ثواب کو بے حد و حساب روزے کے ثواب کو دیکھے گا تو خوشی کا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. اللہ اکبر. تو یہ روزے کی شان ہے, یہ روزے کی فضیلت ہے. ایک اور فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک, عنبر, کستوری سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے بیان فرمایا ہے والذی نفسی محمد بیدیہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامہ من ریح المسک کا لفظ استعمال کیا ہے. رواہ البخاری. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, روزے دار کی منہ کی بو روزہ رکھنے کی وجہ سے دن بھر روزہ رکھتا ہے, بھوکا پیاسا رہتا ہے, آدمی صحیح سے بولتا ہے تو بول نہیں پاتا ہے, اس کے اندر منہ کے اندر تھوک ہوتا ہے, وہ گاڑھا ہو جاتا ہے, بولنا چاہیے کچھ بول جاتا ہے کچھ, اس کے منہ سے بدبو آتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ منہ کی بو عنبر, مشک اور اسی طرح سے کستوری سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. اللہ اکبر. اور یہ وہ کیوں پیدا ہوتی ہے, جانتے ہیں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ روزہ رکھنے کی وجہ سے, روزہ کی برکت, روزہ رکھنے کی وجہ سے. اور روزے کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ روزے دار کی منہ کی بو میرے نزدیک عنبر اور جو ہے مشک کے خوشبو بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اندازہ کی یہ روزے دار, یہ روزے کی فضیلت ہے, یہ روزے کی فضیلت ہے. اسی طریقے پر ایک فضیلت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے کہ روزے داروں خوش ہو جاؤ, روزہ رکھو, کل قیامت کے دن بدلہ میں تمہیں عطا کروں گا. کل قیامت کے دن روزے کا بدلہ میں تمہیں عطا کروں گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل ابن آدم عمل ابن آدم لہو, آدم کا ہر عمل اس کے لیے, جو بھی کرتا ہے سب اسی کے لیے ہے, الا الصوم مگر روزہ, فإنہ لی وأنا أجزی بہ. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ بس بے شک روزہ میرے لیے ہے اور کل قیامت کے دن جب بندہ میرے سامنے حاضر ہوگا تو اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. لیکن یاد رکھیں اب اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جو نیک اعمال ہیں وہ سب غیر اللہ کے لیے ہیں. سارے نیک اعمال, ساری عبادات سب اللہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اعلان قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے قل, اے نبی کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی لوگوں کو بتلا دیجئے میری نماز, میرا جو ہے میری قربانی, میرا جینا مرنا اور سارے عبادات سب اللہ کے لیے. لیکن ایک بات یہاں پر جانکاری کے لیے بتاتا چلو, سارے عبادات میں خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اپنی جانب کیوں منسوب کر دیا؟ روزے کو اپنی طرف کیوں نسبت کر دی, اپنے جانب اس کو کیوں منسوب کر دیا؟ جانتے ہیں دنیا کی جتنے بھی عبادات ہیں جیسے نماز ہے, صدقہ و خیرات ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, جتنے بھی عبادات ہیں سب ظاہری عبادات ہیں, سب ظاہری عبادت ہے, آدمی اس کو دیکھتا ہے. لیکن روزہ ایک اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ آدمی دل کے اندر نیت کر لیتا ہے نا تو روزے کی حالت میں ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. آدمی دل کے اندر نیت کر لے تو روزے کی حالت میں ہو جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ہمارے دل کے اندر میں نے نیت کیا کی ہے حاجی صاحب کو نہیں پتا چلے گا کہ
کسی کو نہیں پتا چلے گا. گویا کہ روزہ بندہ اور اس کے درمیان ایک راز ہے, ایک راز ہے. کیا تعلق قائم کیا ہے روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, کیا تعلق قائم کیا ہے. روزہ بندے اور اس کے اللہ کے درمیان میں ایک راز کی بات ہے. نیت کرتا ہے اور نیت کے حوالے سے اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں چلتا ہے. اللہ اکبر. اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے, اس نے نیت کی ہے کہ نہیں کی ہے. اللہ اکبر. یہاں تک کہ کرامن کاتبین, ہمارے کندھے پر جو فرشتے بیٹھے ہیں نا, ہم نیت کرتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا چلتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اپنی جانب منسوب کیا ہے اور کہا سارے عبادات کا بدلہ اللہ دے گا, لیکن خاص طور سے روزے کی عظمت اور اس کے شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو اپنی جانب منسوب کر لیا ہے. اندازہ کیجئے یہ روزے کا مقام اور مرتبہ ہے. مسلمانوں, مومنوں, خوش ہو جاؤ. روزے کی حالت میں اگر تم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا, کبھی رد نہیں کرے گا. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس مہینے کے اندر جہاں قرآن کی تلاوت کرنی ہے, روزہ رکھنا ہے, صدقہ و خیرات کرنا ہے, دوسرے نیک کام کرنے ہیں, وہیں پر زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کرنی ہیں, اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں. اپنے گناہوں کی, اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے قبیلہ کٹمب والوں کے لیے جو اس دنیا کے اندر ہیں اور جو مر گئے, سب کے لیے ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, لا تردو ثلاثۃ لا تردو دعوتہم. 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا. الامام العادل والصائم حتی یفطروا والصائم حتی یفطروا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ امام عادل کا لفظ استعمال کیا, بہترین حکمراں, انصاف کرنے والا حکمراں. اگر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. ایک روزے دار جب روزہ کھولتا ہے اور اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. وہ دعوت المظلوم, اور مظلوم کی بددعا ظالم کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ آدمی روزے سے ہو اور جب افطار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کو قبول ہی کر لیتا ہے. اندازہ کیجئے, اس لیے جب افطار کا وقت ہو جائے تو بہت زیادہ بات چیت میں مت پھنسیے. اس وقت آپ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھائیے, دعا کیجئے, اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے. ہاں, زیادہ سے زیادہ بہت بہترین اور حسین موقع ہوتا ہے افطار کا وقت, اس کو ضائع ہرگز نہ کیجئے گا. اور بہت سارے روایات ہیں اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنے کے لیے, لیکن میرے بھائی اور دوستوں چونکہ جمعہ کا وقت بہت مختصر ہے اور یہ وبائی بیماریاں بھی پھیلی ہوئی ہیں, اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس سے حفاظت فرمائے اور ہمارے جو ہے نجات کا ذریعہ بنائے. الہ العالمین اس ماہ مبارک کے اندر جو بھی ہم نیک کام کریں, چاہے روزے کی شکل میں ہو, چاہے وہ قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو, چاہے صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو, جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اسے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے. الہ العالمین ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہے, جو بھول چوک ہو رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحیم ہے, غفار ہے, رحمان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے معاف فرما دے. الہ العالمین جب تک ہمیں اس روئے زمین پر زندہ رکھے, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو. الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی اللقاء العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ان اللہ یعلم ما تصنعون. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں.